بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور تم مجھے جھٹلاؤ نہیں. خوابوں کی تعبیر کے آج کے ہمارے اس سلسلے میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ ہمارے معاشرے میں موجود انتہا درجے کے خطرناک اور جو پیچیدہ قسم کے مسائل ہیں ان پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے. اور آپ سب سے، آنے والے تمام حضرات سے، پیج پر جو لائیو ہمیں ہماری ٹرانسمیشن کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میرا بہت زیادہ سلام. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیج کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور احباب کے ساتھ ڈسکس بھی کریں. چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اختصار کے ساتھ اپنی یہاں پہ خواب جو ہے وہ اس کو آپ مینشن کریں، اور انشاءاللہ باذن اللہ کوشش ہم پوری کریں گے کہ اپنے علم اور بصیرت کے مطابق آپ کو اس کا جواب دیا جائے. اگر آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے تو ذرا ایک کمنٹ کر دیں کہ میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو آج کے خوابوں کا جو سیشن ہے اس میں جو زیادہ تر جو میجورٹی لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ چھپکلیوں کے متعلق آتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ چھپکلیوں کے متعلق جو خواب ہیں وہ ان خوابوں کا تذکرہ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان خوابوں کو اپنے احباب کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے متعلق آپ کو شکوک و شبہات ہوں، تو آپ برائے مہربانی ان سے اپنے خوابوں کا تذکرہ، یعنی اس خواب کا تذکرہ نہ کریں کہ جی مجھے آج کل خواب میں چھپکلیاں نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خوابوں میں چھپکلیوں کا نظر آنا، چھپکلیوں کی کثرت دیکھنا، شیاطین یعنی جنات اور ابلیس کے جو ساتھی ہیں ان کی نشاندہی ہے. اگر آپ کو دل پر چلتے پھرتے چھپکلیاں نظر آ رہی ہیں، بعض لوگوں کے اوپر گر جاتی ہیں خواب میں، بعض لوگ جو ہیں وہ مجھے ایک شخص نے یہ بھی خواب بتایا تھا، چونکہ نام لینا تو اس شخص نے یہ بھی بتایا تھا کہ خواب میں وہ چھپکلیوں کو کھا رہا ہے. تو اس طرح کے جو چھپکلیوں کے متعلق کوئی بھی ریلیٹڈ اس سے ریلیٹڈ خواب ہے تو وہ آپ کو شیاطین، جنات، جادو، حسد اور نظر، اس سے کوئی نہ کوئی اس کا تعلق ضرور ہوتا ہے. سبحان اللہ. باقی اصل تو اللہ کے علم میں ہے. اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی آپ کی تعبیروں کی طرف. تو یہاں پہ مصدقہ عباسی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں سنیک دیکھے تو سنیک کے متعلق بڑا واضح طور پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سانپ کو دیکھنا مختلف اس کی تعبیر یعنی اس کی میجر بڑی جو تعبیر ہے وہ ایک ہی ہے، دشمن ہے. لیکن اس میں اس کی کیفیت کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیفیت کیسی ہے، اس کی تعبیر جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے کان، یعنی میں خواب میں اپنا کان بہہ رہا ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے. تو بھائی غیبت اور چغلی، اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. شیخ محسن کمال: اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کسی آپ کے عزیز، اقارب، رشتہ دار کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اس کی برائی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. شکیر احمد:
یس وی کین ہیئر الحمدللہ جزاک اللہ خیر. نظر لگنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ نظر بد کی بڑی علامات میں آپ کو 2-3 علامات میں آپ کو بتا دوں. فہد خالد بھٹی آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. اس سے ایسے خوبصورت اچھے مختصر سوال کیا کریں انشاءاللہ یعنی بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. نظر بد کی بڑی جو نشانی ہے وہ آنکھوں میں تکلیف کا ہونا ہے، سر درد ہونا ہے اور ٹانگوں میں درد ہونا ہے. مستقل اگر درد رہتا ہے، آپ ہزاروں میڈیسن کھانے کے بعد بھی آپ کو اس سے آرام نہیں آتا ہے، تو آپ جان لیں کہ نظر بد کا شکار ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم تقریباً اپنی ایک مریضہ کے اوپر 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ اس کی میڈیکیشن، اس کی ادویات پر ہم لگا چکے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی طبیعت بہتر نہیں ہوتی. ان کو رقیۃ شرعیہ قرآن کریم سنایا گیا، اور رقیۃ شرعیہ کی جو آیات السحر، آیات الحسد، آیات العین وہ ان کو سنائی گئی. خواب میں اپنی دوسری شادی دیکھنا، تو دوسری شادی کا مطلب رزق میں وسعت ہے. پہلی شادی بھی رزق میں وسعت ہے، دوسری بھی وسعت ہے، تیسری بھی وسعت ہے، اور چوتھی بھی وسعت ہے انشاءاللہ. کڈز یونیفارم پی کے خواب میں مجھے بگ جانور نظر آتے ہیں اور اونچی جگہ نظر آتی ہے. کڈز یونیفارم آپ نے جو لکھا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے جانور نظر آتے ہیں، تو میرے بھائی شکریہ جی. خواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنیک پیچھے لگا ہے لیکن میں نے دشمن سے اللہ تعالیٰ آپ کی جان چھڑوا دے گا. مصدق عباسی یعنی دشمن جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا. مجھے اکثر خواب میں اونچائی سے گر رہا ہوں. شکیر احمد، اس کی تعبیر جو ہے وہ بڑی سیدھی سی ہے. اللہ اعلم، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ جادو کا ہو جانا ہے. یعنی اس شخص کا جادو، کسی بھی شخص نے آپ کے اوپر جو جادو کیا ہے وہ آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے. جی اور اسی طرح علی راشد، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت دے، بہت زیادہ اللہ آپ کو عزتیں دے انشاءاللہ. کبھی کبھار وقت ملتا ہے اور میں آپ احباب کے ساتھ جو لائیو جو سیشن ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اور اور جی اس کے علاوہ کوئی تعبیر ہے تو پلیز ذرا مجھے اس کے بارے میں بتائیں. قاری صاحب، بھائی میں بہت عرصے سے یہی خواب دیکھ رہی ہوں کہ میری کلاس 10th میں بہت اسکول جاتے ہو، فائنل ایگزام. آپ کو قدسیہ نجیب، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کو آپ کے اسکول سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور وہ اس کا ابھی تک آپ نے علاج نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. اکثر آنے والے دن کی کچھ باتیں خواب میں آتی ہیں، کیا کسی کو بتایا جا سکتا ہے؟ فہد خالد بٹی، بالکل نہیں، ایسا خواب کسی کو نہیں بتایا جا سکتا، اور ایسے خواب کے متعلق بتانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے خوابوں کو زائل کرنے کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے خوابوں کے شر سے بھی آپ کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. علی راشد، جزاک اللہ خیر. اور اسی طرح ہم الحمدللہ اس پر یوٹیوب پر بھی کام کر رہے ہیں، اور
مختصر جو ہے وہ علاج بالقرآن والسنہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر دے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھی بنے. اللہ نے آپ سے کیا, اور بہت سارے احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کس قسم کے پرابلم مجھے سمجھ نہیں آئی. قدسیہ نجیب, یعنی اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو اس حوالے سے مطلب میرا سوال جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو خواب یا جسمانی یا کوئی روحانی کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ کو آپ کے اسکول سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ خود کو دیکھنا خواب میں, یہ جی ایمان کے انشاءاللہ اچھے اور بہتر ہونے کی علامت ہے. آپ کی محبت ہے عوام الناس سے جو آپ لائیو آتے ہیں. جزاک اللہ خیر قاری صاحب, بہت شکریہ. شیخ صاحب, خواب میں صاف شفاف پانی کی ندی اور بارش اور ہوا کا دیکھنا, ساتھ قوس قزح دیکھنا کیسا ہے, اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ. اگر تعبیر غلط ہو تو مت بتانا. نہیں بھائی, اس کی تعبیر غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے. صاف شفاف پانی جو ہے وہ حلال رزق اور عزت کی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی اسی طرح آپ کے خواب کی تعبیر کے مطابق ویسا ہی معاملہ کرے جیسا اللہ رب العزت نے آپ کو خواب میں دکھایا ہے. اکثر خواب میں دیکھنا کہ ایگزام ہونے والے ہیں جیسے کالج میں, اور مجھے تیاری کرنی ہے. سامی جی, آپ نے اس کا جو آپ کے جو خواب کی تعبیر ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اکثر امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ خواب پہلے بھی مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہے, تو بڑی سادہ سی تعبیر ہے اس کی کہ دنیا کے امتحان جو ہے وہ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام قسم کے امتحانات کے لیے تیار کر رکھا ہے, اور اللہ نے آپ کو اتنی ہی قوت دی ہے جتنا آپ, یعنی اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. میں خواب میں 2 دن سے کالے سام دیکھ رہا ہوں. فیض مغل, میں پہلے تعبیر اس کے بتا چکا ہوں. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ دشمنی پر علامت ہے, اور اگر براؤن رنگ کا سانپ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھتا ہے, براؤن ہے, لائٹ براؤن ہے, تو ایسا جو خواب یعنی ایسے دشمن جو آپ کا خونی رشتہ دار ہوتا ہے, یعنی وہ دشمنی سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ تکالیف میں دیکھنا چاہتا ہے, حاسد بھی ہوتا ہے. سیڑھیاں چڑھنا یا اترنا کی کیا تعبیر ہے؟ سیڑھیاں چڑھنا یا اترنا, اگر چڑھنا ہے تو مشکلات ہیں, اترنا ہے تو آسانی. خواب میں تانکوسی کا کان نکالنا, اور نہیں مجھے جی مقصود سیفی, مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. بیوہ کا اپنے مرحوم خامند کو بلندی سے نیچے سبز وادی میں دیکھنا. انشاءاللہ ان کا خامند جو ہے وہ انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہے, اور مزید اس بیوہ خاتون کو اپنے خامند کی صدقہ اور خیرات جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 سال پہلے کی بات ہے, اور ساتھ میں پہلے گنبد تھی. جو ہے وہ میرا روپ جو ہے وہ لے کر خواب میں نہیں آ سکتا ہے, خواب میں مجھے ہی دیکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ آپ اس بات پر دعا کیا کریں. اللہ ہمیں بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اللہ تعالیٰ زیارت کروانے پر قادر ہے تو اللہ کروا سکتا ہے. سبحان اللہ, کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. اور اس حوالے سے ایک کنفیوژن جو ہے وہ بھی میں آپ کی دور کر دوں. بعض لوگ جو ہے وہ خواب میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا اور اس کے بعد پھر لوگوں میں اس خواب کا تذکرہ کیا, تو لوگوں نے اس شخص کو بہت زیادہ معتبر, بہت زیادہ راست باز, بہت زیادہ اچھا, بہت ہی زیادہ مصدقہ اور ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیا. اور ان لوگوں نے ان اپنے خوابوں کو بیان کر کے لوگوں میں سبحان اللہ العظیم, ایسا خواب کبھی بھی نہیں بیان کرنا چاہیے جو نہیں آیا آپ کو. تو ان لوگوں نے وہ ایسے خواب جب لوگوں کے سامنے بیان کیے تو لوگوں کے اندر بد اعتقادی جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہوئی. اس لیے گریز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں تو آپ اپنے ان خوابوں کا تذکرہ مت کریں,
تاکہ ہمارے معاشرے میں بدعقیدگی کی جو انتہا ہے اس انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کہیں آپ کے خواب کو سن کر یا آپ کی تقریر کو سن کر وہ کہیں خرابی کی طرف نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خواب میں اگر جنازہ دیکھا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جنازہ دیکھنا زندگی کی تعبیر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی نے خواب میں ایک کتے کو دیکھا ہے جو میرے ابو کو کاٹا ہے. احلام فارس. سمپل سی اس کی تعبیر ہے جی. اگر خواب میں کتے کو اس نے کسی کو کاٹا ہے کہ جتنا کاٹا ہے اتنا ہی یعنی اس شخص کو نقصان پہنچے گا اور اس نقصان کی جو بنیاد ہے بنیادی وجہ وہ حرام رزق ہوگا. گھوڑے کی لگام تھامے کسی شخص کو دیکھنا. اس شخص کی جس شخص کو دیکھا ہے اس شخص کی بہادری اور اس شخص کی شجاعت پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قوی اور مضبوط بنایا ہے اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے گا. فہد خالد بھٹی. کیا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. بالکل دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی کوئی رائے فی الحال یا کوئی بھی ایسی علامہ ابن سیرین نے اپنی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے اس خواب کو بھی بتانے سے گریز کرے. ہادیہ بھائی پلیز بتا دیں. زبیر عبدالرزاق. ہاتھوں کو گوبر سے بھرا دیکھنا لیکن اس خواب میں ہاتھ اچھی طرح صاف کر لیے ہیں. گوبر سے بھرا دیکھنا جتنا ہاتھوں کو گوبر لگا ہے اسی مقدار کے برابر جو ہے وہ یعنی اس کے برابر اس شخص کو مالی فائدہ پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مالی فائدے کو رزق حلال کی اس میں ہمارے تک پہنچائے انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ سنیک کا خواب میں ڈس لینا دشمن غالب ہو جانا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس دشمن کا جھوٹا پانی لیا جائے, اس دشمن کے جھوٹے پانی سے نہایا جائے یا اس کے جھوٹے پانی کو پی لیا جائے. جھوٹا پانی یعنی جو اس نے پیا ہے وہ پانی پی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. خواب میں بطیخ اور خرگوش دیکھنا. بطخ یہ جو یعنی یہ دونوں کا گوشت سے مراد ہے تو رزق حلال پر دلیل ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میری بہن کو ہم رقیہ سناتے ہیں تو وہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ وہ جن رقیہ سنتے وقت بھاگ جاتا ہے بعد میں آتا ہے. محمد احمد. آپ ایک کام کریں, دونوں ہاتھ یعنی یہاں تک اور یہاں تک اور اسی طرح دونوں گھٹنوں تک یہاں تک جو ہے وہ نمک اور پھٹکڑی کا پانی لگا کے پھر اس کو رقیہ سنایا کریں, انشاءاللہ نہیں بھاگے گا. جادو کیا اتنا سخت ہوتا ہے کہ کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے اس کے ذریعے؟ شیزہ حسین, آپ کا سوال بڑا اچھا ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جادو, اچھا مجھے اس بات کا کوئی جواب دے سکتا ہے کہ کیا ہارٹ اٹیک اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کی موت, کسی بھی انسان کی موت ہو سکتی ہے؟ کیا انسان یعنی کینسر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی موت ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی حادثہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے کسی انسان کی موت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جادو بھی, جس طرح یہ بیماریاں خطرناک ہیں, جادو بھی اسی طرح خطرناک ہے. جادو بنیادی طور پہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے میں جو مبتلا ہوا ہے وہ اللہ سے دور ہوا ہے اور جس نے اس فتنے سے بچنے کی کوشش کی ہے اس نے رب العزت سے انشاءاللہ جس نے پناہ مانگی ہے اللہ نے اس کو پناہ دی ہے. تو اس لیے جادو موت کا سبب ضرور بن سکتا ہے. اسباب میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے جن کی موت کا سبب جو ہے وہ جادو بنا ہے. تو اسی طرح جادو بذات خود کسی کو نہیں مارتا ہے بلکہ موت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. سیمی الیس. السلام علیکم بھائی, میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈر جاتا ہوں. آپ ضرور صدقہ دیا کریں.
नून अब्बासी, जज़ाकल्लाह खैर। ख्वाब में मुझे बिग, अच्छा भाई ये मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी वालदा मरहुमा फौत हो गई हैं और इनका जनाजे का वक़्त है। तो मैंने मेरे एक मामू दूसरे मामू से कहते हैं कि बाहर नहीं पढ़ा सकते, अभी यहाँ जगह नहीं है, तो अंदर जनाजे के सामने रखते हैं। अब्दुर्रहमान सुदैस उनका जनाजा पढ़ा देंगे, फिर सुदैस जनाजा पढ़े कर मेरी वालदा के सर की तरफ हजर अस्वद के सामने खड़े होकर दुआ करते हैं। तय्यबा हफीज़, माशाअल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है। यकीनन आप उनके लिए जो भी दुआ करेंगी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हक़ में जो दुआ है अल्लाह उसको कबूल करेगा। ख्वाब की ताबीर है कि अल्लाह ताला आपके उस ख्वाब को मुकम्मल करेगा जो आप अपनी वालदा की तरफ से वालदा के लिए देखती हैं इंशाअल्लाह। एक बहन ने ख्वाब में देखा कि इसके पेट में सांप है। बिन्ते इस्लाम, जिसने ये ख्वाब में देखा है कि उसके पेट में सांप है, तो उसका मतलब ये है कि उसके पेट में रिस्क हराम जो है वो, यानी हलाल रिस्क जो है वो उसके पेट में उंडेलने वाला उसका दुश्मन है। 5 सूरह लेते देखना सईदा हानिया, कुरान की तरफ आपको इशारा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। मैं खरगोश के पीछे भाग रही थी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी मुझे 4 बरख देते हुए कहते हैं कि खरगोश कभी भी आपके हाथ में नहीं है, ये अपनी बेटियों को दे दो। सिमी अली, बेटियां अगर आपकी हैं तो 4 बेटियां हैं या अल्लाह आपको 4 बेटियां दे, तो उन 4 बेटियों के दरमियान आपको अदल और इंसाफ करना है। बड़ी सिंपल सी ताबीर है।